السلام علیکم ساتھیوں، نرشما کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی حمل کے دوران اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ماں بظاہر بالکل صحت مند ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر ماہرین یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جی 9 مہینے میں 8 دفعہ ضرور چیک اپ کروانا چاہیے، تینوں ٹرائیمیسٹرز میں جانا ضروری ہے، چاہے ہیلتھ بالکل بظاہر ٹھیک ہو تب بھی۔ پھر ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس چکر میں نہ پڑیں کہ اگر وزن بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے، آپٹیمل ویٹ ہونا چاہیے پریگننسی کے دوران۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو چیک کون کرتا ہے؟ کیا عام گھر میں بھی وزن کر کے اس کا پتہ کرایا جا سکتا ہے، یا کسی ماہر صحت کے پاس جانا ضروری ہے، یا کسی ماہر صحت کا آپ کے گھر آنا ضروری ہے؟ یہ ساری چیزیں کبھی کبھی ذہن کو الجھا بھی دیتی ہیں، ہم جیسے عام آدمی کو بھی، اور اگر آپ میں سے کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے، کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، نیوٹریشنسٹ، گائنیکالوجسٹ خود دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز، نرسز ہمیں دیکھ رہی ہیں، LHWs، تو آپ بھی کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات پاکستان کی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر نامی گرامی ایک ایسے پروفیسر سے، ایک ایسی گائنیکالوجسٹ سے کروائی جائے کہ جن کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو سننا، ان کے لیکچرز کو، ان کے پیپرز کو پڑھنا خود ہی بہت زیادہ ایجوکیٹنگ ہوتا ہے، لیکن پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے آج گزارش کریں گے ذرا آسان لفظوں میں ہمیں اس الجھن کا سلجھاؤ بتائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری صاحبہ تمغہ امتیاز آج کے نرشما کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحبہ فارمر پروفیسر ہیں گائنیکالوجی اور آبسٹیٹرکس کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی، ریجنل ڈائریکٹر ہیں فارمر کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی، لیکن اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں میڈیکیئر ہاسپٹل کی، اور ہیڈ ہیں ٹرانسلیشنل ریسرچ کی شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کی۔ ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ نے مجھے اس بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کے لیے یہاں پہ دعوت دی، تھینک یو۔ میرا خیال ہے آج آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں جو گفتگو ہے وہ ہمارے بہت سے جو فالوورز ہیں نرشما کے، جس میں سے زیادہ تر کی تعلق جو ہے وہ میڈیکل پروفیشن سے ہے، وہ بہت کچھ لرن بھی کریں گے اور استفادہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ کانٹیکسٹ میں نے سیٹ کر دیا، یہ کیوں ضروری ہے کہ بھئی اگر بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پھر بھی 8 دفعہ چیک اپ کروایا جائے ایک حاملہ عورت کا؟ آلرائٹ، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر لوگ ہمارے ملک میں کم از کم یہ کرتے ہیں بیکاز آف لیک آف نالج، آپ کہہ لیں کہ یوزلی وہ 3 months گزر جاتے ہیں جب پریگننسی کے، گھر والے بھی نہیں آنے دیتے کہ نہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو چلیں اگر ٹیسٹ کرا بھی لیا تو ابھی تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے دکھاؤ، 4تھے مہینے میں جاؤ، ٹھیک ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو فرسٹ 3 months ہیں اس میں بچے نے جتنا بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صرف اس کا سائز بڑھتا ہے، لیکن جتنی آرگن ڈیولپمنٹ ہے وہ ابھی آپ نے اپنا پیریڈ مس بھی نہیں کیا ہوتا تو بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ باہر کی کنٹریز میں، ٹھیک ہے، اب اس ٹائم پہ بچے کے جب ڈفرینٹ آرگنز باڈی کے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو اس میں ایک بہت ہی ضروری چیز ہے فولک ایسڈ، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ ہمیں بہت زیادہ لیک آف ایجوکیشن ہے، اور ایون جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی لیک آف نالج ہے، ٹھیک ہے، صرف ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو پرٹیکولرلی یہ چیزیں۔ تو اب جیسے آپ دیکھیں جو مہذب دنیا ہے، جو آئی ڈونٹ نو مہذب ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال جو ڈیولپڈ دنیا ہے اس میں فولک ایسڈ کو جو ان کی ڈیلی غذا ہے، جیسے بریڈس ہیں تو دے آر فورٹیفائڈ ود فولک ایسڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ بریڈ وہ ڈیلی کھاتے ہیں تو دے آر ٹیکنگ فولک ایسڈ۔ اب ہمارے ملک میں کیا ہے، اس قسم کے کوئی وہ نہیں ہے لیجسلیشن یا کچھ کہ بھئی آپ نے کب لینا ہے، خود ہی جن لوگوں کو پتہ ہے وہ لے لیں سو لے لیں، جن کو نہیں پتہ وہ نہیں لیتے، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ بچ جاتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن بہت سے لوگوں کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس بچوں کے، ٹھیک ہے۔ اب نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کیا ہیں، جیسے سر ہی نہیں بنا ہوا بچے کا، جیسے اسپائن کے اندر جس کو پھوڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپائنا بائفیڈا ہے وہ ہے، کئی دفعہ سر کے اندر پانی آ گیا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کمر پہ پھوڑا تھا، اس کے یہ تھا، اس کا وہ تھا، اس کا سر نہیں بنا ہوا تھا، اس کے سر میں پانی تھا، ٹھیک ہے، یہ سارے نروس سسٹم کے جتنا،
تو نروس سسٹم از ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ اپون فولک ایسڈ. تو یہ پہلے 3 مہینے میں پکڑا جا سکتا ہے؟ اصولی طور پہ آپ کو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پریگننٹ ہونا ہے، ہمارے ملک میں تو سوچتے بھی نہیں ہیں اور ہو جاتے ہیں، لیکن جو سوچ رہے ہیں ان کو 3 months پہلے فولک ایسڈ شروع کر دینا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، بیفور پریگنینسی. سو دے شوڈ اسٹارٹ فولک ایسڈ، اور فولک ایسڈ جو ہے فرسٹ 3 months میں بھی آگے جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سو پری پریگنینسی آپ کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیا عام کیا کہیں دکان سے ملتا ہے؟ کہاں سے؟ بہت سستی سی فولک ایسڈ، سمپل فولک ایسڈ کی گولی تو بہت سستی ہے. جو تھوڑی سی آج کل ذرا تھوڑی سی فیشنیبل فولک ایسڈ ہے وہ تھوڑی مہنگی ہے، لیکن فولک ایسڈ ہر پریگننٹ عورت کی ضرورت ہے. اب آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا، انلیس کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک گائنیکالوجسٹ ہوں، دین آئی نو. پھر ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں ایسے جنہوں نے نہیں لیا اور ان کے بچوں میں معذوری ہے. اچھا، اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو یہ کہ حمل ٹھہرنے سے اگر آپ اسے پلان کر رہے ہیں تو 3 مہینے سے پہلے سے، لیکن اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو فوری طور پہ اور یہ کیا روزانہ لینی ہوتی ہے؟ روزانہ ایک گولی. اس کی جو ڈوز ہے وہ تقریباً 400 سے لے کے 800 مائکرو گرامز تک ہے. ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں میں پہلے کسی بچے میں کوئی ڈیفیکٹ تھا نیورل ٹیوب، یا اگر وہ ہائی رسک ہیں، ہائی رسک کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو ڈائبیٹکس ہیں، مثلا فیمیلز اگر ڈائبیٹک ہیں، شوگر اگر ہے، دے آر ہائی رسک کہ ان کے بچوں میں پرابلمس زیادہ آ سکتی ہیں. ان لوگوں کو پھر ہم 5 ملی گرام دیتے ہیں. اب 5 ملی گرام کی تو ہمارے ملک میں بہت سستی سی ٹیبلٹ اویلیبل ہے، یعنی اس میں کوئی اتنا پیسوں کا بھی ایشو نہیں ہے، سمجھ بوجھ کا ایشو. اچھا، اگر ہم کسی ہیلتھ کیئر فیسلٹی پہ جائیں تو یا سرکاری اسپتال میں، تو وہاں تو میرا خیال ہے مفت بھی مل جاتی ہیں، آرام سے مل جاتی ہیں. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے، اینڈ اٹس ویری چیپ. یعنی یہ بھی نہیں ہے جو 5 ملی گرام والی ہے تو بہت چیپ. چلیں، یہ تو جی ایک ایسپیکٹ ہو گیا کہ امیڈیٹلی بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. دیکھیں، میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں، وی ایز اے کلچر ہیو اے مائنڈ سیٹ کہ نہیں جی 3 مہینے کے بعد جائیں. بھائی 3 مہینے میں تو بن گیا بچہ. اب تو ہم نے باقی چیزیں دیکھنی ہیں خالی کہ وہ گرو ٹھیک کر رہے ہیں. بڑی زبردست. جو ڈیفیکٹ آ گیا وہ آ گیا. ٹھیک ہے. سو ایز پہلا وزٹ آپ کا ایز ارلی ایز پاسبل ہونا چاہیے ونس یو نو دیٹ یو آر پریگننٹ. ٹھیک ہے. ادروائز بھی ایک جنرل پاپولیشن کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایز سون ایز دے آر پریگننٹ دے شوڈ اسٹارٹ وتھ فولک ایسڈ. اچھا، کچھ عرصہ پہلے ہی تک کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ 4 وزٹس کہے جاتے تھے، اب 8 کیوں؟ اچھا، میں پھر آپ کو اس بات پہ تھوڑا سا ٹوکوں گی بھی. کچھ عرصے پہلے تک 8 وزٹس ہی تھے. اچھا. پھر یہ ہوا کہ لوگ نہیں جاتے تو WHO نے کیا کہ بھئی منیمم کتنے وزٹس ہوں. تو انہوں نے کہا 4 تو ہو ہی ہوں. 4 تو ضروری ہیں، ضروری. لیکن پھر جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں، جیسے جیسے ریسرچ ہوتی ہے، تو پھر احساس ہوا کہ نہیں، 4 جو ہیں وہ کہے تو ہیں، لیکن 4 مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیا مسئلے کا حل نہیں ہے؟ ہم پریگننٹ لوگوں کو پیشنٹس نہیں کہتے. دے آر ناٹ پیشنٹس. ریممبر ون تھنگ. ٹھیک ہے. اب پیشنٹ بہت زیادہ نوزیا وامٹنگ کے ساتھ آ رہی ہے تو ہم مسکرا دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تمہاری پریگننسی ٹھیک ہے. اچھا. اگر پریگننسی ٹھیک نہ ہو تو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ظالم ہیں، لیکن ہم اس پہ خوش ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ دا پریگننسی از آل رائٹ. ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس کہ بیکاز دس از دے آر ناٹ پیشنٹس، رائٹ. یہ ایک فزیولوجیکل فینومینا ہے جو کہ پریگننسی میں ہوتا ہے. ایک چیز فزیکل کنڈیشن ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں. بالکل، جس سے وہ گزر رہے ہیں، اور یہ ہوگا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ وہ ڈی ہائیڈریشن میں نہ جائے، وہ کسی چیز کی کمی میں نہ جائے، اور وہ ٹھیک ہے. تو آگے ظاہر ہے آپ نے ریمیڈیز دینی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ تو وہ ہو گیا. لیکن ادروائز بھی دے آر ناٹ پیشنٹس. ان میں پیشنٹس بہت کم ہے. جو سک پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تر پریگننٹ ہو ہی نہیں پاتے. ٹھیک ہے نا. جن کو ہم پیشنٹس کہتے ہیں، یعنی کڈنی ڈیزیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، لیور کی ڈیزیز ہے، وہ عام طور پر پریگننسی تو دے آر یوزلی ہیلدی ایڈلٹس. ٹھیک ہے. پھر پریگننسی آپ کو پتہ ہے 45 ایئر سے پہلے ہوتی ہے. 45 ایئر سے پہلے بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہو. بالکل ٹھیک. سو دے آر ہیلدی انڈیویجولس. لیکن کیا ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ آپ کا ایچ بی کیا ہے، آپ میں انیمیا کتنا ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کو ویٹ گین کتنا چاہیے، آپ کو نہیں پتہ کچھ بھی کہ آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا. بلڈ پریشر آپ کا اتنا شوٹ کر سکتا ہے کہ آپ وہیں پہ آپ کو فٹس پڑھ کے اور اگلے دن آپ مر بھی سکتے ہیں اس کے. تو یہ ساتھ چیک ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، اور وہ پریگننسی میں ہو گئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہے، یہ چیزیں کون دیکھے گا؟ گھر میں کس کو پتا ہے
किस तरह से देखना है, क्या चीज़ देखनी है, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़, एक तरफ माँ है, एक तरफ बच्चा है, सो वी हैव टू केटर फॉर बोथ। तो आपने माँ की क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हर दफ़ा आपको देखनी ज़रूरी हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, 8 विज़िट चाहिए। प्रॉब्लम है तो 8 से ज़्यादा विज़िट चाहिए, ठीक है। फिर जब हम पेशेंट को महीने बाद बुलाते हैं, अब आप ये समझें आज ये डिटेक्ट हुई कि इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो हो सकता है हर हफ्ते देख, तो हम उसको कहें 1 हफ्ते के बाद, या हम कहें कि अब 2 हफ्ते के बाद आओ, ठीक है। सो ये तो वो हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। एक बात याद रखें कि जो प्रेगनेंसी है, कोई भी प्रेगनेंसी नो रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। सब प्रेगनेंसीज लो रिस्क हो सकती हैं या हाई रिस्क हो सकती हैं, लेकिन नो रिस्क, देयर इज नो प्रेगनेंसी विच इज नो रिस्क। एक ओल्ड कहावत थी कि प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में इंसान कब्र से निकल के आता है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी करेक्ट। जब चीज़ें बिगड़ने पे आती हैं, देन हेल्दी इंडिविजुअल है आपके सामने, आप कुछ भी नहीं कर मिनटों में दे कैन गो, and those deaths can be prevented, can be saved. आपने अपने करियर में कई दफ़ा ऐसी बड़ा दुख भी होता होगा, है ना? बेपनाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि मेरा अपना हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ पे ज़ाहिर थोड़े एफ्लुएंट लोग आते हैं जो ज़रा, तो आज तक मेरे हॉस्पिटल में कभी मैटरनल डेथ नहीं। मैं अपने करियर की बात कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन मैंने साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तकरीबन 36 इयर्स सर्व किया, ठीक है। आई रीच टू द टॉप ऑफ माय प्रोफेशन ओवर देयर। वहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से पेशेंट्स, घर वालों, पहला डिले है घर वालों का, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इतने दूर लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, पैसों की कमी है, ठीक है। अगला डिले है फिर उन्होंने फैसला कर लिया, या अब उसकी हालत बहुत ख़राब है, आज फैसला गाड़ी नहीं मिल रही, रात हो गई है, बारिश हो रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, कहीं से लेके आनी है, पैसे नहीं है, ठीक है। फिर वो भी मिल गई, अब आगे नहीं पता जाना कहाँ है, ठीक है। सो वंस दे रीच अ फाइनल फैसिलिटी, द वुमन इज ईदर डेड, या जो मर्जी आप कर लें, आप बचा नहीं सकते, हाथ से निकल चुका होता। ये अलमिया है हमारे जैसे मुल्क का, ठीक है। और मैं हमेशा ये कही थी कि जैसे देखें 1122 की सर्विस है, इस तरह की एक मैटरनिटी सर्विस होनी चाहिए, ताकि हर एक को ये पता हो कि भाई मुझे अगर ये इसकी हालत ख़राब है तो मेरे पास पैसा है या नहीं है, मुझे कहाँ जाना है। आपको ये भी तो नहीं पता चलता ना, आज आपने गाड़ी कर ली, खुद पैसे दे के की, फिर आप बैठ के गाड़ी में, अब आपने जाना कहाँ है। हमारे मुल्क में कौन सा ये ऐसा एडवाइज़र है जो आपको बताएगा, अच्छा वो एक अस्पताल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमारे तो 24 घंटे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, फिर आप दूसरे में ले जाएं, वो दूसरे में जाते हैं तो वो कहते हैं मैंने एक डेथ ऑडिट किया था, एंड आई मीन मैं रो पड़ी कि मेजॉरिटी औरतें रास्ते में कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई, एक जगह से, एक फैसिलिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एंड दैट वाज इट। जब वो एक्चुअल फैसिलिटी पे पहुंचे, नोबडी कुड डू एनीथिंग, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि देखें एंटीनेटली आपके प्रॉपर चेकअप्स हों, जिसमें आप में खून की कमी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में आप सोचें कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन, अनिमिक है। और वो क्यों हैं? उनको मंथली मेंसेस जो होते हैं वो हैवी हो रहे हैं, उसके लिए कोई इलाज नहीं कराया जा रहा। यंग लड़कियां वो कहते हैं नहीं जी कैसे लेके जाएं अस्पताल इस चीज़ के लिए। और जो डाइट है, जो डाइट मिल रही है, फिर जो डाइट है, फिर जो पानी है, फिर जो कीड़े हैं पेट में, ठीक है। सो यानी 50% तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड फिगर है, इससे कहीं ज़्यादा है अनीमिया, अगर आप सच पूछें तो। हम जो यानी अनीमिया का लेवल, जो HP का लेवल है प्रेगनेंसी में, वो कम से कम 11 होना चाहिए। हम 9 को भी, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम कहते हैं 9 भी ठीक है, चलो इससे नीचे ना हो, ठीक है। 9 इज़ अनीमिया। एंड वेरी रिसेंटली आपने देखा है कि मैं आई एम हेड ऑफ ट्रांसलेशन रिसर्च, मेरा बहुत सारा रिसर्च पे काम है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ। अभी वेरी रिसेंटली हमने एक अपनी रिसर्च ख़त्म की है जो कि लोगों में हैमरेज को प्रिवेंट करने के लिए थी, लेकिन वो सिर्फ अनीमिक लोगों में थी, ठीक है। और उसमें 15,000 अनीमिक औरतें थीं हमारे मुल्क से और कुछ और ममालिक जिनमें अनीमिया है। आप यकीन करें जिनको एस के स्टडीज लेके रिसर्च की, ठीक।
جو ڈیتھس تھیں وہ صرف ان لوگوں میں ہوئی جن میں انیمیا سیویئر تھا. خون کی کمی جو زیادہ تھی. موبیڈیٹی تھی یعنی کہ جس میں ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ ہیمریج ہوا پھر یہ ہوا وہ ان لوگوں میں تھا جن لوگوں میں انیمیا تھا, جن لوگوں میں خون کی کمی تھی. ہاں یہ سارے وہ گروپ تھا جو انیمک تھا, ٹھیک ہے, سارے کا سارا. جی میں سمجھ گیا. لیکن اس میں کچھ بہت زیادہ انیمک تھے جن کا ہیموگلوبن 5 سے بھی کم تھا, کچھ تھے 9 سے 11 کے بیچ اور کچھ تھے 7 سے 9 کے بیچ. تو جو سب سے کم کمپلیکیشنز تھی وہ 9 سے 11 کے بیچ تھیں, اور یہ والے وہ لوگ تھے جو مرے بھی, جن میں موربڈٹیز ہوئیں, پرابلمس ہوئیں, سب کچھ ہوا. اور یہ اتنی اسٹڈی کو WHO نے بھی لیا اور ہر ایک نے, اور ابھی اس کا پیپر بھی چھپ گیا لینسٹ میں, اور اس چیز کو اب اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی خدا کے لیے پریگننسی سے پہلے انیمیا کو ٹھیک کرو اگر تم نے ماں کو اینڈ میں مرنے سے بچانا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, کیا ہم کوئی بتا سکتے ہیں کہ جی اتنا ویٹ ہونا چاہیے پریگننسی کے دوران؟ یہ بھی کہتے ہیں جی زیادہ مت کھلاؤ کیونکہ بچہ پھر بڑا ہو جائے گا, زچگی میں بڑی پرابلم ہوگی. یہ کیا متس ہیں اور آپٹیمل ویٹ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا کہانی بتائیں. یہ بھی بڑی ایک کہانی ہے. دیکھیے میرا تعلق گاؤں سے بھی ہے, ٹھیک ہے. مائی فادر لیوڈ ان ولیج بٹ ہی واز این آرمی آفیسر. ہم تو نہیں رہے کبھی بھی, لیکن ہم جاتے آتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, وہاں کی ایک بڑی خاص روٹین یہ ہے کہ جتنا گوشت بنا, جو چیزیں بنی خاص, وہ سب آدمیوں کے لیے علیحدہ کر دی گئیں, اور عورتوں نے اس میں سے کچھ کھایا, کچھ پیا. اگر کچھ بچ گیا تو ٹھیک, ورنہ نہیں. لڑکیوں کو اچھا, لڑکیوں کو انڈا نہیں دینا, لڑکیوں کو دودھ, یہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں جی. بھائی یو ڈونٹ ریئلائز کہ جی مرد کام کرتے ہیں, یو ڈونٹ ریئلائز کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں ریپروڈکشن کا, وہ آدمی اس کا ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں کرتے. جن کو ضرورت ہے آئرن کی, جن کو ضرورت ہے پروٹینز کی, جن کو ضرورت ہے کیلشیم کی, جن کو ضرورت ہے دودھ کی, انڈوں کی, وہ تو آپ دیتے نہیں اس سٹیج پہ ان کو, اور ان کو ایک میل نرشڈ پہنچا دیتے ہیں پریگننسی میں, اور اس کے بعد پھر وہ جانے اور پریگننسی جانے اور خدا جانے. اچھا, اب کیا ویٹ گین ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے ملک کے نا 2 ڈفرینٹ طبقے ہیں. 14% جو ہیں وہ بالکل انڈر ویٹ ہیں, 14% جو ہیں وہ اوبیس ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو ہیں وہ اوور ویٹ ہیں, وہ بھی کافی بڑا ایک گروپ ہے, 42% وہ آر اوور ویٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نرشمنٹ جو آپ لے رہے ہیں, اگر آپ زیادہ بھی لے رہے ہیں, اگر آپ اوور ویٹ یا اوبیس ہیں, آپ صحیح نرشمنٹ نہیں لے رہے. بالکل ٹھیک ہے, تبھی آپ اوور ویٹ ہوں گے, تبھی آپ اوبیس ہوں گے. کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اور سیڈنٹری لائف سٹائل تو ہے ہی ہمارے ملک میں. ہم تو کہتے ہیں دکان کے باہر گاڑی کھڑی ہو, دور سے چل کے بھی نہ آنا پڑے, سارا دن بیٹھے سارا دن. تو اس میں اچھا, اب ایک پریگننسی کا ویٹ گین کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے جو لوگ بہت انڈر ویٹ ہیں ان کو تھوڑا سا مزید بڑھانے, لیکن ان کا ویٹ بڑھتا بھی نہیں ہے اتنی آسانی سے, کیونکہ وہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کھانے پینے کی, وہ کھا پی ہی نہیں پاتے. لیکن ایک نارمل پریگننسی میں تقریباً 12 kg ویٹ گین ہونا چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے نا, 12 kg. اب یہ جو 12 kg ہے فرسٹ 3 months میں تو نہیں ہوتا, زیادہ تر لوگوں کا ویٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے فرسٹ 3 months میں, ٹھیک ہے, کیونکہ بیکاز آف دا نوزیا, وامٹنگ, دل نہیں کر رہا ہوتا کھانے کو, سو یوزلی دس از ریڈیوسڈ. اس کے بعد سے اٹ از اباؤٹ 0.5 kg پر ویک کے حساب سے ویٹ بڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کئی دفعہ ایگزیکٹ اس طرح سے نہیں بڑھتا, تھوڑا سا کم بڑھتا ہے, لیکن اگر بچے کی گروتھ ٹھیک جا رہی ہے تو تب بھی کوئی بات نہیں. لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کا ویٹ نہیں بڑھ رہا تو بچے کا ویٹ بھی نہیں بڑھ رہا ہوتا, ٹھیک ہے. سو دس از امپورٹنٹ کہ ایک خاص لیول کا ویٹ, کیونکہ دیکھیں جو آپ کا اپنا ویٹ ہے تقریباً 3.5 کلو کا بچہ ہے, اس کا 1/5 جو ہے وہ پلیسنٹا ہے, یعنی 0.5 سے 1 kg, پھر جو لائکر ہے, پھر جو مدر کا اپنی باڈی میں چینجز آئیں, اور پلس یوٹرس کا ویٹ, ٹھیک ہے. یہ سارا بھی اگر آپ ملا لیں تو ماں کا اپنا وزن جو ہے وہ 2 سے 3 kg کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. باقی سب جو ہے وہ بچے کا, پلیسنٹا کا, لائکر کا, یوٹرس کا, یہ ان کا ویٹ ہے. تو وہ جیسے یہ ختم ہو, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, کیونکہ ہم دیتے غلط چیزیں ہیں کھانے کو, ہم انرجی سورسز وہ دیتے ہیں. اب دیکھیں اچھی انرجی کیا ہے کہ جیسے آپ نٹس دیں, جیسے آپ آئل دیں, جیسے آپ
فش دیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ لین میٹ دیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیسی گھی ڈالتے ہیں اور وہ دودھ کے اندر, اور وہ تو واٹ ول دس ڈو کہ یہ صرف اس کا ویٹ بڑھانے میں کام آتا ہے پیشنٹ کا, ٹھیک ہے. فیٹی لیئرز آپ کے بڑھتے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ کم بھی نہیں ہوتے اتنی آسانی کے ساتھ. ورنہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جیسے آپ کی ڈلیوری ہوئی اس کے بعد ویٹ آپ کا نیئر ٹو نارمل, زیادہ سے زیادہ 2 to 3 kg زیادہ ہو جو آپ کے ٹیشوز نے گین, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا واپس, وقت کے ساتھ ساتھ وہ واپس آ جائے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی اچھا, اب آپ کو ایک خاص نیوٹریشن کی ضرورت ہے, آپ کو کیلریز کی ضرورت ہے ڈیورنگ پریگنینسی, اور لیکٹیشن میں اور زیادہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جب آپ دودھ پلا رہے ہیں بچے کو. تو پریگنینسی کے دوران آپ کی اگر نارمل کیلریز آپ کو جو ضرورت ہیں وہ 2500 ہیں, بالفرض کہ آپ نارمل ویٹ ہیں سارا کچھ, تو 2500 کیلریز کی, تو اس میں آپ کو 300 سے 500 ایڈ کرنی پڑتی ہیں کیلریز, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیلریز ایڈ کرنا. تو کیلریز ہم کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں, دیکھیں ڈفرینٹ فوڈس کی اپنی کیلریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اگر تھوڑا سی چیزیں ایڈ کر دیں, مثلاً اگر روٹی کی بجائے آپ پراٹھا دے دیتے ہیں تو کیلریز ایڈ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, ان میں منرلز اور وائٹامنس ہوتے ہیں. اب 2 چیزیں جن کی ہمارے ملک میں بہت زیادہ کمی ہے, بہت زیادہ. ایک تو وائٹامن ڈی, آپ کسی کا بھی کرا لیں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کرائیں, انویریبلی وہ ڈیفیشنسی میں آئے گا, ٹھیک ہے, فیمیلز کا اسپیشلی. تو وائٹامن ڈی لیکن ہم لیتے نہیں, حالانکہ ہمارے پاس سن بہت زیادہ, لیکن ہم سن میں کب بیٹھتے ہیں, ہم ایکسپوز ہو کے, ٹھیک ہے, تو وہ اسکن میں بنتا ہے وائٹامن ڈی. تو ہمارے یہاں انویریبلی خواتین میں 80% آف دا خواتین, ایون دوز, اس لیے کہ یہ ڈائٹری اس میں بہت کم ہے, ٹھیک ہے. سو ایدر یو ٹیک اٹ اور یو سٹ ان دا سن. تو وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہے, اینڈ وائٹامن ڈی بھی ایک بڑا اسینشیل انگریڈینٹ ہے بہت سی چیزوں کے لیے. اسی طرح سے آیوڈین. اچھا, آیوڈائز سالٹ کا بڑا وہ ہوا, گورنمنٹ نے کہا, پھر لوگ جیسے ہمارے ملک میں جہالت ہے کہ نہیں تو شاید فیملی پلاننگ کے لیے اس میں کوئی سالٹ میں ملا دی ہے کہ چاہتے ہیں کہ ملک میں. سو بٹ آیوڈائز سالٹ از سو امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. آیوڈین کس کس چیز میں ہے آپ کے پاس, فش میں ہے, کتنے لوگ کھاتے ہیں فش میں, کچھ نٹس میں ہے, فروٹس میں ہے, لیکن وہ کتنے لوگ کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آیوڈین کی کمی سے کیا ہوتا ہے, ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے ماں کو, ٹھیک ہے. اور ماں کو اگر ہائپوتھائرائڈزم ہے اور وہ ریکگنائز نہیں ہوا اور بچے میں گیا تو بچہ ایب نارمل ہو جائے گا, اس کو بھی ہائپوتھائرائڈزم ہوگا. اور اگر وہ ریکگنائز نہیں ہوا, جو کہ نہیں ہوتے بڑے عرصے تک, تو وہ دے بیکم مینٹلی ریٹارڈیڈ ایز ویل, ٹھیک ہے. تو اس لیے آیوڈین, اس لیے زنک, اس لیے وائٹامن ڈی, وائٹامن اے, منرلز, کیلشیم, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ان ایڈیشن ٹو پروٹینز. اب پروٹینز کس چیزوں میں ہیں, گوشت میں ہوگی, مرغی میں ہوگی, کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن دالوں میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. دالوں میں بھی, اب تو دالیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال آپ کو اپنی گھر کی پریگننٹ عورت کے لیے آپ کو لازمی کچھ چیزیں ارینج کرنی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سو پروٹینز, پھر کاربوہائیڈریٹس آپ کم سے کم لیں, ٹھیک ہے. شوگر, اس لیے کہ پریگنینسی میں, اچھا ہمارا ملک ماشاءاللہ ہر بری چیز میں بہت آگے ہے, تو شوگر از آلسو ون آف دیم. ڈائبٹیز, 1 out of 25 people have diabetes, یعنی 1/4 of your population has diabetes. اچھا, اب ان میں ہوتی نہیں ہے بہت سو میں, لیکن پریگنینسی میں جو بھی اسٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے, اسپیشلی پریگنینسی, اس میں بہت زیادہ ڈائبیٹک ہارمونس بھی بنتے ہیں. تو اگر آپ ذرا سے بھی پرون ہیں کہ آپ کو 50s میں 40s میں, تو آپ کو پریگنینسی میں ہو جائے گی, اور اس کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. لیکن پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہونا بہت بڑا نقصان بچے کے لیے کرتا ہے. اس میں بہت سی کمپلیکیشنز ہیں, اب نارمیلٹیز سے لیں, بچے کے گرد پانی لیں, یعنی بہت زیادہ لائکر بڑھ جاتا ہے. بچے کا سائز لیں, بہت بڑا سائز, بڑے خوبصورت بچے ہوتے ہیں یہ 5 kg کے, لیکن یہ کہ دے کریٹ ہیوک ڈیورنگ ڈلیوری, ڈیورنگ وہ, پھر ان لوگوں میں مورٹیلٹی بڑی ہائی ہے. ان کو عام طور پہ ICU ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے, ڈائبیٹک ماؤں کے بچوں کو, ٹھیک ہے, ان کا شوگر لیول فال کر سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو لک فار ڈائبٹیز. میں نے ایک ٹیسٹ کرایا, وہ نارمل ہے,
لیکن کیا میں اس پہ اکتفا کروں گی؟ نو. ہمارے جیسے ملک کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ گلوکوز پلا کے ایک ٹیسٹ کرائیں ان کا. اچھا اور وہ ہم کراتے ہیں تقریباً 24 ہفتے پہ. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو 24 ہفتے والے ٹیسٹ پہ نارمل آئے, لیکن 32 ویکس میں جب وہ پہنچے ان کو پھر شوگر آنا شروع ہو گئی. تو اس لیے وہی ہمارا پہلے والا پوائنٹ کے ساتھ ساتھ چیک اپس بہت ضروری ہیں. ساتھ چیک اپ ضروری ہیں, اور آپ جس کے پاس جائیں اس کی بھی سمجھ بڑی ضروری ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, دیکھنا کیا ہے, اور پیشنٹ کو کیسے صحیح طور پہ لے کے چلنا ہے, اور کیا ٹائم ہے جس پہ آپ کو ڈلیور کرانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ظاہر پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جہاں بھی اردو بولی سمجھی جاتی ہے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت سے فالوورز ہیں, لیکن خاص طور پہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, آپ ہمیں 2-3 مشورے خاص طور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دیجیے کہ وہ جب جاتی ہیں اپنی بہنوں کے پاس, اپنے کلائنٹس کے پاس, تو ویٹ کے حوالے سے اور جنرلی ان کو یہ ساری باتیں کرنے کے حوالے سے کوئی 2-3 ٹپس ایسے دیں جن کو بس وہ ایسے ذہن میں بس کیل کی طرح ٹھوک لیں کہ بس یہ نکلنا نہیں ہے ذہن سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل بھی تھوڑے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کرانے, شاید وہ نہیں ہو پاتے, لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ٹیسٹ جو عورتوں کو مرنے سے بھی بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں ایک ہیموگلوبن کا ٹیسٹ ہے کہ اگر ہیموگلوبن کم ہے تو اسپیشلی وہ لوگ جو ابال کے پانی نہیں لیتے, جو نارمل پانی نلکے کا استعمال کر لیتے ہیں, یا وہ ان لوگوں کو ساتھ کیڑوں کی دوائی بھی دینی ضروری ہے, اور ساتھ ان کو آئرن دینی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اسی میں بات کروں کہ آئرن ہم دے تو دیتے ہیں, ہمارے ملک کی 7% پاپولیشن جو ہے 7%, اس کو تھیلیسیمیا ٹریٹ بھی ہے, ان کے لیے آئرن نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑے عرصے کے لیے اورل آئرن دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ان کی ایج بھی پھر بھی نہیں بڑھ رہی تو ان کو کسی نہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مزید ٹیسٹ. اس کے علاوہ شوگر لیول ضرور ہونا چاہیے, پریگننسی میں ضرور ہونا چاہیے, اور اگر نہیں بھی ہوا تو شوگر اور شوگر والی چیزیں اور بیکری کی چیزیں اور چاول, ان چیزوں سے ذرا سا پیشنٹ کو کہیں کہ اجتناب کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ڈائٹ کنٹرول سے یہ اگر ہونی بھی ہے تو نہ ہو. یہ ہو گیا. فولک ایسڈ پہلے 3 ماہ میں ضروری ہے. بلڈ پریشر ہر وزٹ پہ دیکھنا ضروری ہے, اور اگر بلڈ پریشر پریگننسی میں ہوا ہے 20 ہفتے کے بعد تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہائی رسک پریگننسی ہے, خطرے کی گھنٹی ہے. بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, ریفر کریں. ٹھیک ہے, خود ہی نہ کرتے رہیں. شوگر ہو گئی ہے اور وہ لیول زیادہ آ رہے ہیں, یہ دوسری خطرے کی گھنٹی ہے. یہ بچے کے لیے زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے شوگر ہونا, لیکن جو بلڈ پریشر ہے وہ ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. انیمیا ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو اتنی کامن ہیں, ہر دوسری عورت کو ہے. تو آپ کو اپنی آنکھیں, کان, دماغ کھلا رکھنا ہے ٹو ڈیٹیکٹ دیز پرابلمس اینڈ ٹو ٹریٹ دیم مچ بفور دے ڈیلیور. خطرہ بننے سے پہلے اس کو پکڑ لیا جائے. ڈاکٹر صاحب, کیا ہر وزٹ پہ وزن ہونا چاہیے؟ دیکھیں ضرور ہونا چاہیے, لیکن اگر وزٹ آپ ہفتے بعد کر رہے ہیں تو آپ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ بڑھے وہ, لیکن ایوری منتھ ضرور ہونا چاہیے. اچھا, اب کیسے اسیس کرے ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر کہ وہ حاملہ عورت جو اس کے سامنے بیٹھی ہے یا وہ اس کے گھر وزٹ کے لیے گئی ہوئی ہے, اس کی ڈائٹری ہیبٹس کو پکڑا کیسے جائے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. بہت سے لوگ چھپاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایک دن میں اس سے پوچھیں کہ آپ صبح سے شروع کریں, جیسے آپ صبح اٹھیں آپ نے کیا لیا, اس کے بعد کیا لیا, اس کے بعد کیا لیا, تو آپ کو ایک دن کا اسکیجول پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. ایک تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ خاص چیزیں ہیں جیسے سبزیاں ہو گئیں, گرین لیفی ویجیٹیبلز بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. ٹھیک ہے, جو آپ اپنے گھروں میں بھی اگا سکتے ہیں, اور وہ ان میں منرلز اور وائٹامنس ہیں. ٹھیک ہے, فروٹس, اچھا فروٹس بھی اگر ڈفرینٹ کلرز کے آپ لیں تو آپ کو زیادہ وائٹامنس ملتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ ایک وہ ہے. اس کے علاوہ یہ کیا آپ نے فروٹ کبھی کھایا, کب کھایا, لاسٹ کب کھایا, جیسے یہ انڈا کھاتی ہو کہ نہیں کھاتی ہو, دودھ کبھی لیا کہ نہیں لیا. اب دیکھیں کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری ہر پریگننسی میں, ہر روز 1.2 گرامز کی ریکوائرمنٹ ہے.
ٹھیک ہے. ایک گلاس اگر آپ دودھ پیتے ہیں نا اس میں 300 ملی گرامس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم از کم 3.5 گلاس دودھ پینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں روزانہ 1 گرام. جی, تو اس لیے پھر آپ کو ہم یوزلی ہمیں پتہ ہے کہ لوگ نہیں لے سکتے, تو آپ بٹر ہے, چیز ہے یا ملک ہے یا دہی ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں جن میں کیلشیم زیادہ ہے. آپ یہ لیتے ہیں, لیفی ویجیٹیبلز میں بھی ہے, لیکن سب کچھ ملا تو ہمیں زیادہ تر کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ دینی پڑتی ہے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. آئرن کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں وہ آئرن کیلشیم کچھ نہیں دیتے, اس لیے کہ ان کی بہت سی چیزیں فورٹیفائڈ ہیں ود دیز تھنگس. سو جو وہ نیچرل کھانا لے رہے ہیں وہ خود بخود ان کی ریکوائرمنٹس کو پوری کر رہے ہیں. ان کو سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اگر آپ آئرن سٹور دیکھیں, ہو سکتا ہے میری ایچ بی ہو 12, لیکن میرے آئرن سٹور میں کچھ بھی نہیں ہے. تو 12 سے شروع ہوئی پریگننسی, تو جیسے آپ مڈ میں پہنچے تو وہ تو 9 پہ چلی گئی, کیونکہ آئرن سٹور تو تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو آئرن سٹورز بھی ٹھیک ہونا ضروری ہیں, اور یہ کب ہوں گے, یہ تو آپ کو پریگننسی سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو مسئلے بہت ہیں, لیکن ایسے نہیں ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہو سکتے. دیکھیں, ہماری ماؤں میں مرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے پریگننسی کے دوران, جی پریگننسی کے دوران, پریگننسی کی وجہ سے وہ ہیمریج ہے, بلیڈنگ ہے. اور بلیڈنگ کون سی والی, جو ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے. اب یہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انیمیا کو روک لیں, اگر آپ صحیح جگہ پہ ڈیلیور ہوں. جن کو اگر آپ کو تھوڑی بہت بلیڈنگ ہے تو ان کو اس کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. اگر آپ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس کے پاس ڈیلیور ہوں, ان کو اپنی لمیٹیشنس پتہ ہوں, ان کا پتہ ہو کہ آج یہ پرابلم ہوئی ہے تو بھئی میں نے کیا کرنا ہے, ابھی میں نے بیٹھے نہیں رہنا. ٹھیک ہے, ہو تو کہیں پہ بھی سکتی ہے کسی کو بھی کسی بھی وقت, لیکن مرتے کیوں ہیں لوگ؟ مرتے اسی وجہ سے ہیں, ڈیلیڈ ڈیسیجن, فرسٹ ڈیلے, سیکنڈ ڈیلے, تھرڈ ڈیلے, پرابلمس. We have to address these problems اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میٹرنل مورٹیلٹی اور نیونیٹل مورٹیلٹی کم ہو. نرشما کی ٹیم کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نرشما کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ بہت سی جگہوں پہ جا کے نیوٹریشن کے اوپر ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کو سمجھاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ اگلے کو سمجھا پائیں گے. اگر آپ خود ہی مائنڈ میں کلیئر نہیں ہے تو آپ دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ تو دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا بھی ایک بہت وبا کی طرح سے ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سی چیزیں پروبیبلی آپ کو ٹی وی چینلز پہ, آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو ریلے کرنے کی, جیسے اب یہ پوڈ کاسٹ ہے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ جو, لیکن اگر یہی آپ کا چل پڑتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جو میجورٹی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں عام پبلک بھی شامل ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. ہر کوئی ایک چھوٹا, اگر ایک میسج ہی لے کہ بھئی فولک ایسڈ لینی ہے, تو آپ شاید اپنے بچوں میں کتنی ایبنارمیلٹیز کو پریونٹ کر سکیں. بالکل. تو 1-2 میسیجز بھی بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی سمجھنے والا ہو, کوئی لینے والا ہو. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے جیسے کہ میں نے پوڈ کاسٹ کے آغاز میں کہا تھا کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ پورا ایک کمپلیٹ لیکچر ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. اتنے آسان الفاظ میں, اتنے میٹھی زبان میں آپ نے نہ صرف ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو, بلکہ جو ہمارے جو ینگسٹرز آپ ہمارا پوڈ کاسٹ بہت دیکھتے ہیں, ان کے لیے جو فیوچر فادرز ہیں, جو فیوچر مدرز ہیں, ان کے لیے بہت بینیفیشل تھا. سو ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. نرشما کی جانب سے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.